बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब तमाम देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा रात 9 बजे तक। प्रोग्राम का जल्दी से आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है और आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कॉल कर सकते हैं 0315008824 0315008824 और इसके साथ साथ मैसेज के ज़रिए भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें अपना नाम और अपना पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर 8881 पर। तो जनाब SMS के साथ साथ हम इस वक्त लाइव भी मौजूद हैं आपके साथ साथ इस वक्त फेसबुक पर और facebook.com/SimpleSFM पर, और आप हमसे इस नंबर पर जो है वो इस मीडियम के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब पहले कल की ज़रा प्रोग्राम की थोड़ी सी बात करते चलें, और जैसे कि हमने कल कहा कि जी आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कामयाबी की क्या अहमियत है, कामयाब कैसे बनते हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं कामयाब होने के लिए, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आज कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा इस हिस्से की कुछ और चीज़ें जिसके ऊपर कल निगाह नहीं गई है, कल जिसको हमने मौजूद गुफ्तगू नहीं बनाया, उसको भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कल के तमाम लिसनर्स का, कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि कल साथ साथ थे। और एक जो ख़ास चीज़ जो अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में रही और उसमें क्रेडिट तो ऑब्वियसली आप लोगों को ही जाएगा। जैसे हमने कल बात की कि जी कॉल का जो दौरानिया होगा वो 3 मिनट होगा, 3 मिनट से ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। उस पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब ने उस बात को फॉलो किया और उसके मुताबिक ही चलते रहे। और उम्मीद नहीं थी मुझे कि मतलब ये 3 मिनट के अंदर क्या हम बहुत कम दौरानिया होगा या ज़्यादा हमने दे दिया टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सूटेबल टाइम था कि इसमें सब अपना इंट्रोडक्शन, अपनी बात, अपना पैगाम ख़ास तौर पे मुख्तसर और जामिम जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जी बात होनी चाहिए, वो उसकी जो अक्कासी हुई उस पर मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने थोड़ा सा कॉपरेशन किया, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारे लोगों को जो है कल कॉल करने का मौका मिला। इंशाल्लाह आगे के प्रोग्राम्स में भी यही जुस्तजू रहेगी और यही सफ़र को इसी तरह से जारी सारी रखेंगे। और साथ साथ अपनी गुजारिशात भी आप लोगों के साथ यही करेंगे कि जी सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मौके में आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा नया ओपिनियन लोगों का सामने सुनने को और देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जनाब प्रोग्राम में कॉल का सिलसिला भी शुरू करते हैं। इससे पहले कि कॉल का सिलसिला शुरू किया जाए, इस वक्त शहर कराची में मौजूद ट्रैफिक की सूरत हाल से आप सबको आगाह करते चलें। और जनाब ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक लसबेला चौक चारों अतराफ में ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। बेवजह सीवरेज का पानी वहाँ पर ज़्यादा तादाद में मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। और इसके साथ साथ आपको आगाह करें जनाब हसन स्क्वायर से, हसन स्क्वायर सर शाह सुलेमान रोड जानिब मशरिक सेंटर जो है सीवरेज का पानी ज़्यादा मकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव भी मौजूद है। सीवरेज का पानी ज़्यादा मकदार में हसन स्क्वायर गैस कंपनी की तरफ जा रहा है। इसके साथ साथ आपको एक और ट्रैफिक अपडेट से भी आगाह करें कि इस वक्त पीक आवर्स हैं। पीक आवर्स की वजह से जो है शहर भर में शहर भर के मुख्तलिफ अजला के अंदर इस वक्त ट्रैफिक का दबाव मौजूद है, जिसमें ज़िला साउथ सिटी, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर और ज़िला वेस्ट में इस वक्त आपको ट्रैफिक का दबाव मिलेगा। तो जनाब मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए, देखते रहिए सिंपलेस्ट रेडियो FM 88.6। तो जनाब बातों का आगाज़ हम आपके साथ करते हैं 8 से लेकर 9 बजे तक। दोस्ती प्रोग्राम में आरजे हैदर शेख आपके साथ है और जनाब प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं पहली कॉल। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जनाब कौन सा बात करें? हबीब अहमद लियाकताबाद कराची। हबीब अहमद साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं हबीब साहब? आपका भाइयों की दुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हबीब साहब क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए क्या सुनना चाहिए। हम आपकी खैरियत जानना चाहेंगे कि कैसे हैं आप और आज के मौजू के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। कामयाबी
को आप किस नज़र से देखते हैं? आपके मुताबिक कामयाब होना ज़िंदगी में कैसा और किस तरह से कामयाब हुआ जा सकता है? सुभान अल्लाह। देखिए, अल्लाह की रहमत है, हम खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई। और कामयाबी के लिए सब पहले जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काम करे, मेहनत, ईमानदारी। वो बंदा जो है कोई भी काम करता है, वो बंदा जो है आहिस्ता कामयाब हो जाएगा, अपनी दिल पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बंदा बेईमानी और काम चोरी से काम करता है, वो भी अपनी पे पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन आगे चल के जो उसका जो ठीक है वो खराब हो जाएगी। सही। ये हमारा तजर्बा है, आंखों से देखा। बाकी होता वो है अल्लाह का, मेहनत करना बंदे का काम है, अल्लाह पाक का फरमान है। मेहनत करो, अब मेहनत को दो चंद दो, अल्लाह का फरमान। बेशक बेशक। और अल्लाह पाक मेहनत को जाया नहीं करते। बेशक, एग्रीड। और तो मेहनत ईमानदारी की जाए, वो मेहनत बच्चों के भी काम आती है और उनके भी तो काम आती है। बेशक बेशक। और मेरी अब खत्म हो गई, मैं आप सब अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। ईमान अल्लाह। हबीब अहमद साहब थे जनाब हमारे साथ, और कहते हैं कि जी जो भी काम का आगाज़ करें उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लें, बिस्मिल्लाह से आगाज़ करें और फिर देखें आप किस तरह से कामयाब होते हैं। और हकीकतन ऐसा ही हम भी बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। आज इन्होंने एक बात कही तो मुझे एक वाक़या याद आ गया, और मुख्तसर से मैं कोशिश करूँगा कि दौरानिए के अंदर इस बात को जो है वो मुकम्मल करूँ। कि एक नॉन मुस्लिम ख़ातून थी, फैमिली थी पहले यूँ समझ लीजिए, और उनके यहाँ जो है वो खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रा हमारे यहाँ मुसलमानों के मुकाबले में ज़रा मुख्तलिफ है। तो वो जो है कोई भी काम, उनकी एक साहबजादी थी, और जो भी काम करती थी वो दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ के काम करती थी, और घर में किसी से वो इस चीज़ का इजहार नहीं करती थी कि जी मैं अल्लाह की वहदानियत के ऊपर जो ईमान रखती हूँ और उसकी तौहीद और वादहु ला शरीक का मैं जो दम भरती हूँ। अब होता क्या है कि वो कोई भी काम करती हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ती हैं, और घर के दीगर अमूर जो ख़ानदारी के हैं वो अंजाम दे रही होती हैं। एक दिन क्या होता है कि उनके वालिद साहब उनको एक बहुत कीमती अंगूठी देते हैं, कि कहते हैं कि बेटा ये तुम इसको अपने हाथ में पहनो, तुम्हारे लिए ये मैं लेकर आया हूँ। वो साहबजादी वो बहुत खुश होती हैं कि वालिद साहब ने दी है और इतनी मोहब्बत से दी है, तो वो पहनती हैं। एक दिन क्या होता है कि जी वो जब घर के काम कर रही तो उतार के उसको कहीं रख देती हैं और अपने घर के दीगर कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं। तो जो है वो देखती हैं कि जी अंगूठी वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो वो पता चलता है कि जी किसी ने शरारत की है, अंगूठी ले ली है और उस साहब ने जो है वो उठाकर दरिया में बहा दी है। तो वो बहुत परेशान हुई और उसने कहा मेरे वालिद साहब ने मुझे तोहफ़तन दी थी, और अगर उनको ये नज़र नहीं आएगी तो वो बहुत नाराज़ होंगे, बहुत खफा होंगे, और वो दिल ही दिल में खुदा से दुआ करे कि या अल्लाह मेरी इस मुश्किल को आसान कर, न जाने क्यों इस शख्स ने मेरे साथ ऐसा किया। अब वो इतनी बात कर रही होती है कि इत्तफ़ाक़न जो है अगले रोज़ उनके वालिद साहब जो हैं घर में खाना पकाने के लिए एक मछली लेकर आते हैं और कहते हैं साहबजादी को कि बेटी इसको काटो और ये आज बनाओ, आज खाने में हम मछली खाएंगे। अच्छा जी, वही अपने हस्ब दस्तूर और रिवायत जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ती हैं और काटती हैं, और जैसे उसका वो पेट चाक करती हैं तो वहाँ से वही अंगूठी उनके लिए निकल आती है। उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और अल्लाह के ऊपर पुख्ता ईमान और बावाज़ बुलंद कहती हैं कि मैं आज अपने खुदा पर, अपने अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आती हूँ जो कि वहदहु ला शरीक है। तो मकसद सिर्फ ये है कि जब आपकी नीयत, आपका हदफ जब आपका सही ही होगा तो निशाना आपका कैसे चूक सकता है। हम बाज़-औक़ात इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि हमें किस तरह से जाना है और किस तरह से कुछ चीज़ों की हमें शायद लगता है कि जी रूहानियत महसूस नहीं होती। शायद हम अल्लाह माफ़ करे कि जी हमारे बाज़-औक़ात गुनाह इस हद तक बढ़ जाते हैं कि हम सही चीज़ को भी अगर यूज़ कर रहे होते हैं या कंज्यूम करते हैं तो हमें महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हमारा इनसाइड जो अंदर की रूहानियत है, स्पिरिचुअल जब हम बेहतर होते हैं तो हमें सब चीज़ें फिर रियलाइज़ होना शुरू होती हैं। हमारा फिर गुस्सा भी ठंडा हो जाता है, फिर हम खुद से बेहतर हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जब हमें जिस नाम से बरकत मिली है हम उसका फिर जो है वो प्रचार भी करें, फिर उसके मुताबिक अपना सफ़र भी जारी रखें। अब जनाब कॉल का सिलसिला लेते हैं, फिर आपसे यूँ ही बात करते रहेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम।
جی سر وعلیکم السلام. جناب کون سا بات کریں؟ یہ حیدر علی بھائی، میں کھیتی بندر سے محمد اسماعیل. جی اسماعیل صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کی لاکھ احسان، چھوٹے بھائی کی دعا. آپ سے خیریت سے ہیں بھائی؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، شکر ہے، شکر اللہ پاک کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، ہم تو سیکھ رہے ہیں بھائی سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہاں یہ تو ہمارے لیے یہی تو چیز ہے نا، اس وجہ سے ہی تو سندھ پولیس ایف ایم جو ہے پوری میرے خیال میں پورے پاکستان پہ 1 نمبر پہ ہے. اس کے جتنے کام کرنے والے آپ لوگ ہیں، جیسے شبانہ نور ہے، شیزا مرزا ہے، جاوید رسول صاحب ہے، کتنا نام گنتی کراؤ، مقصود بھائی ہے، سارے ماشاء اللہ سب کے سب سارے. باقی ایک ہم درخواست کرتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم آپ کا بڑھایا جائے. اچھا جی، شکریہ آپ کا. بہت کم ٹائم ہے. اچھا تو وہی کل والا جو موضوع رکھا تھا وہی ہے نا؟ ہاں جی، آج ہم ذرا اسی کو تھوڑا سا اور آگے ذرا لے کے چل رہے ہیں اور اسی کے حال سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے. آپ آگے لے کے جا رہے ہیں. ہم لوگ کو ذہن میں جو آتا ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کوئی بھی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا ہے، کوشش کے بغیر نہیں ہوتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کوشش کامیابی کی کنجی ہوتی ہے. بے شک. تو جب بندہ انسان دل لگا کے اپنے اللہ تعالیٰ سے مطلب نا امید نہ ہو، کوئی بھی کام دل لگا کے اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کام کرے، انشاءاللہ جو بھی کام ہوگا وہ ہو جائے گا. باقی محنت تو کرنی پڑے گی بھائی. بالکل توکل ہونا چاہیے، تاکہ پھر آپ کو جب اس کا پھل کا وہ صبر کا پھل اور محنت کا پھل ملتا ہے تو انسان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار یہ چیز میں نے محنت سے کمائی ہے بھائی. جی جی، تو میں تو یہی کہوں گا. باقی آپ سب کو اللہ خوش رکھے. کچھ دوست ہیں ان کا نام لیں گے اگر اجازت ہو تو. جناب بس ہے آپ کے پاس ابھی 1 منٹ ہے، آپ بات کر سکتے ہیں جناب. ہاں 1 منٹ ہے تو بس. ابو بکر بھائی ہے، فیضان بھائی ہے، بھائی محمد علی ہے، دوسرا احمد خان بلوچ جی ادھر میرے خیال میں حفظی سے فون کرتا ہے، ابو بکر والے، یہ سارے جتنے بھی ہیں جو میرے ذہن سے نام نکلا ہے تو وہ سب کو سلام ہے. بہنوں بھائی جتنے بھی ہیں سب کو، آپ کی پوری ٹیم کو سلام اور سب کو اللہ السلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جناب کال کرنے باقی کا. جو بالا آفیسر بیٹھے ہیں سن رہے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کا ٹائم سب کا بڑھاؤ، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جناب. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ، فی امان اللہ. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ اسماعیل صاحب کیٹی بندر سے، اور آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں جی. بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ سلام شیخ صاحب پروگرام میں موجود ہیں. پسند علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ساتھ ساتھ رہیے گا، آپ کے ساتھ بھی یوں بات ہوتی رہے گی. عاقب خان صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ جوائنٹ ہیں. تو جناب 031500008824 پر آپ کال کر سکتے ہیں، ہمارا آپ کا رابطہ رہے گا اسی نمبر کے ساتھ ساتھ. اس وقت فیس بک پر بھی ہم لوگ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ ٹریفک کی صورتحال سے بھی آگاہ کرتے چلیں. ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق پیک آورز کی وجہ سے شہر کے مختلف اضلاع میں اس وقت جو ہے وہ ٹریفک کا دباؤ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ لسبیلا چوک کے چاروں اطراف اور اس کے ساتھ ساتھ سر شاہ سلیمان روڈ مشرق سینٹر سیوریج کا پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے دونوں روٹس پہ جو ہے آپ کو ٹریفک کا دباؤ مل رہا ہے. مزید ٹریفک کی صورتحال سے بھی آپ سب کو آگاہ رکھیں گے. سنتے رہیے سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6. ایک کال شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سا بات کریں؟ میں محمد شکیل وارسی اور بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ. جی شکیل وارسی صاحب. جی بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ، میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. میں بھی یہی کہوں گا آپ کی مینجمنٹ سے جی خدا سب آرزوں کے ٹائم بڑھائیں. اچھا اگر آپ کی مینجمنٹ سن رہی ہوگی لازمی سی بات ہے. بالکل بالکل بالکل. تو میرا ان کا یعنی کہ میں ان سے یہ کہوں گا کہ لازمی یعنی کم سے کم 2 گھنٹے تو بڑھائیں یہ کارجے کا ٹائم. ٹھیک ہے جناب ضرور. اور ٹاپک پہ یہی کہوں گا کہ یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع کریں. بے شک. اور کوشش کریں. سب سے بڑی بات ہے کوشش کریں. کوشش کے بعد آسانی، محنت، ایمانداری، جی جی یہ لازمی. بے شک بالکل. جب تک کوئی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا ہوگی تو کامیابی ہوگی، ورنہ لیکن اگر ماں باپ کی دعا ہے بچہ جا کے باہر غلط کام کرے تو دعا کیا کام کرے گی؟ صحیح. ہاں آپ ایک طرف دعا لے رہے ہیں، باقی غلط کام آپ نے طے کر دیا، اس میں پھر نہ اثر ہے نہ تاثیر ہے.
جب تک آپ خود سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرو گے، محنت نہیں کرو گے، تو کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ بالکل ظاہر سی بات ہے، ایمانداری ہوگی تو انسان کامیاب ہوگا اپنے کام کے ساتھ. سب سے بڑی بات ہے کوشش اور محنت ہے میری نظر میں. باقی جتنے بھی دوست سن رہے ہیں میرے سب کو سلام اور اللہ حافظ. وعلیکم السلام، اللہ حافظ، ایمان اللہ. تو جناب یہ تھے شکیل وارسی صاحب. میں ابھی ساتھ ساتھ میسج پڑھا تھا چودھری الطاف حسین اجاز صاحب کا، اور کہتے ہیں کہ جی کامیابی مستقل مزاجی میں ہے اور انتھک محنت میں ہے. تو آپ محنت کرتے رہیے، مستقل مزاجی سے بھی آپ کام کریں. ویسے ہی کسی دن اجاز صاحب کوشش کروں گا کہ مستقل مزاجی کے اوپر بھی ذرا گفتگو کی جائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر جو ہے ایک طویل نشست کا اہتمام ہونا چاہیے. اور آپ لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی بعض اوقات لگتا ہے کہ جی ہم نے جو ہے اپنا وقت جو ہے نا بہت جلدی گزر گیا اور کتنی چیزیں تھیں جو رہ جاتی ہیں. اسی طرح سے کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ آپ کے اس موضوع کے اوپر اگلے پروگرامز میں ضرور بات کروں. اور محمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کے میسیج کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ یوں ہی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک کال لیتے ہیں جی. اچھا جی کال ہو گئی ڈراپ. 0315000824 نمبر ہے اویلیبل. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. نور جنت بات کر رہی ہیں. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی. کیا کہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ ٹاپک ہمارا ہے کہ کامیابی، زندگی میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. مستقل مزاجی والی بات ایک نکل آئی ہے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ زندگی میں کامیاب کیسے ہوتی ہیں. ہلو. اچھا جی کال ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں. 0315000824 نمبر ہمارا اویلیبل ہے. اس میں ہم کریں گے آپ کے ساتھ بات. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے واجد رمضان کہتے ہیں، سید آباد بلدیہ ٹاؤن کراچی سے. جی واجد صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا. آپ سناؤ کیسے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ. پہلے تو کہوں گا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت والی زندگی دے. دیکھیے آپ کو صدق کرنے کو. واجد رمضان سید آباد بلدیہ ٹاؤن کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. 3 کا تو کل میں نے ذکر کر دیا تھا. جی جی. 2 چیزیں، ایک توکل جسے اردو میں کہتے ہیں بھروسہ، بھروسہ. واہ. اور دوسری چیز ہے محنت، لگن. بہت. یہ 2 چیزیں بھی ان 3 میں شامل ہو جاتی. پہلے تو توکل کرے اپنے آپ پہ، صحیح، کہ میرے میں اتنا گرس ہے، میرے میں اتنی قوت ہے، میرے میں اتنی طاقت ہے کہ میں یہ کام کر کے اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں. اگر ہے تو پھر اللہ پہ توکل کر ڈالے. کیا بات ہے. اللہ پہ توکل کر جائے گا. اپنے توکل کے بعد، محنت لگن کے بعد، تو پھر سمجھو کامیابی اس کے قدم چومے گی. صحیح. وہ دنیا میں سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے اللہ پر بھروسہ کر ڈالا اور اپنی ساری محنت، کوشش، لگن، ہو، بھوک، مال سب اللہ پہ چھوڑ دیا کہ تو اس کا حافظ و نگہبان ہے. بے شک. باقی میری دنیا میں جو ہے نا کوشش ہے کہ میں اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں. بالکل. اگر کوشش میں کامیاب ہو گیا تو میرے نیچے جتنے بھی سفید پوش ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، بالکل ان کی میں تیری محبت میں ان کی محبت کر سکوں. کیا بات ہے. بہت خوب، بہت خوب. تو پھر وہ کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بے شک. اور اس کی محنت کو لگ گئے 4 چاند. جی آپ نے آگے جو جی آپ فرمائیں. ہاں میں یہ کہتا کل آپ نے 3 پوائنٹ جو بتائے، اس میں خوف، بھوک، مال، اسی سے آگے توکل، محنت اور لگن. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہی سنہری روپ سے لکھے جانے چاہیے اور اس کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے کہ خوف، بھوک، مال، توکل، ان سب کے اوپر محنت کرنی ہے. زندگی کے سارے رنگ ہیں. ہم ایک چیز کو اگر پکڑتے ہیں تو ہم جب اس پہ غور و فکر شروع کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں، واضح ہوتی ہیں. واجد رمضان صاحب آپ کا بہت شکریہ
کال کی آپ نے. جی جی بتائیے. ایک پیغام دوں گا. یہ ابھی میرا بچہ نور جنت جو آیا ہے, اس کو میں کہوں گا اپنے میرے بچے کو کہ تیرے کو اتنا ٹائم ہو گیا, تیرے میں اتنی خود اعتمادی کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ تو بات کر سکے. میرا بچہ بات کر جس طرح اور کرتے ہیں, شرما نہیں, گھبرا نہیں آتا, ٹوٹی پوٹی بول. ہم کو تیری وہ باتیں بھی منظور ہے. کیا بات. دوسرا بیٹی رائلہ کو, شاداب ظفر کو اللہ خوش رکھے, آباد رکھے, صحت والی زندگی دے اللہ کے والے. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جناب واجد رمضان صاحب تھے. اس وقت ہم فیس بک پہ بھی لائیو ہیں. اس وقت جواز حسین پیجارہ صاحب آپ نمبر پوچھ رہے ہیں تو آپ کو نمبر بتا چلیں 0315000824, اور اس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0315000824. اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ حبیب الرحمان صاحب بھی آ چکے ہیں جی پروگرام میں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جناب, تھینک یو سو مچ. اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات یوں ہی ہوگی. کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حیدر بھائی؟ آپ سنائیں, خیریت سے ہیں؟ بنیامین بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں, آپ نے جو موضوع رکھا ہوا ہے جی جی, یہ دیکھیں محنت کر کے میں نے اپنا نمبر لگایا ہے میں نے ابھی تک. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی محنت کے بغیر ہر چیز مل جائے گی. جی جی, محنت کی تو کامیابی ملی ہے مجھے. بالکل بالکل. اور کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک, شکر ہے جناب, شکریہ. حیدر بھائی آپ کو میں نے پچھلے جمعے کو دیکھا ہے, میں نے اس پہ موبائل پہ. اچھا. میرے بیٹے کو, میں اپنے بیٹے کو بولا میں نے حیدر بھائی کی تصویر لازمی نکال کسی طریقے سے. اچھا اچھا اچھا. وہ آدمیوں کی تصویریں نکالتا ہے تو جیسے آپ کی آواز آئی ہے میں نے بولا یہی ہے بالکل یہی ہے. گاڑی روکو یہی بندہ. ہاں میں نے بولا یہی ہے. اچھا اچھا, چلیں جی شکریہ. بار بار چائے پی رہے تھے, بار بار چائے پی رہے تھے, میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ دیکھا وہ. اچھا نہیں, میں آدھے گھنٹے تک چائے نہیں پیتا, بس کوشش کر لوں جلدی جلدی مکمل کر لوں, کیونکہ پھر بعد کا ایک تسلسل ہوتا ہے نا. بار بار آپ چائے پی رہے یا پانی پی رہے تھے, گرم پانی پی رہے. پانی تو میں پیتا رہتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے, سردیاں بھی ہیں تو زیادہ پانی پیا جاتا نہیں ہے. وہ میری بیٹی بھی بول رہی نا روز, میری پاپا یہی ہے ان کی آواز یہی ہے. میں نے بولا کہ اچھا حیدر بھائی کو آج میں نے دیکھ ہی لیا. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اور کیسے ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر, الحمد للہ الحمد للہ. میں کل بھی آپ کو کوشش کر رہا ہوں لیکن 15 منٹ تک کوشش کی تھی, اس کے بعد میں ایک کام تھا اس میں چلے گئے تھے. اچھا اچھا, چلیں کوئی بات نہیں جی, کوئی بات نہیں. آپ سے حاضری رکھ دیں گے, آپ سے محبت کی بات ہو گئی ہے, بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ, تھینک یو جی, تھینک یو. اللہ حافظ, فیمان اللہ. بنیامین صاحب تھے, اور جس طرح ان کو خوشی ہو رہی تھی دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا جی. آپ کال کر سکتے ہیں 0315000824 پر. جواز حسین پیجارہ صاحب, ضرور جناب آپ سے بات ہوگی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ کیسر سکوٹی والا, بیس کالونی کے سر. کیسر صاحب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے سر, الحمدللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو, آپ کی ٹیم کو. اور بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے موضوع کے بارے میں کہ میں بلوچستان کا ہوں, ڈیرالہ یا جٹ پٹ کا. اچھا. تو میں نے یہی دل میں سوچا تھا, اللہ پہ بھروسہ رکھا تھا, توکل کر کے نکلا, محنت کر رہا ہوں سیکورٹی کی ڈیوٹی, اور بچوں کے لیے پیسے بھیج رہا ہوں, 3 مہینے کے بعد ڈیوٹی پہ جاتا ہوں. تو یہی بات ہے, جتنا کما رہا ہوں شکر ہے, الحمدللہ. شکر ہے, شکر ہی چاہیے. تو یہی ہونا چاہیے انسان کو, یہ دل میں ہوگا کامیاب ہوگا, کدھر بھی رہے گا کامیاب رہے گا. بالکل. اور سارے بھائی جتنے بھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ اچھی کالیں آ رہی ہیں, بہن بھائی دادے ہمارے جو بھی بزرگ آ رہے ہیں ان کو سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جناب. کیسے صاحب بحث کالونی سے بات کرے تھے. اور کام انسان کوئی بھی کرے لیکن اس کا اخلاق, اس کا پیار, اس کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور کوئی ہمیں بات لگے شاید یہ بہت چھوٹا سا کام ہے اور ایک معمولی سا ایک کام ہے, لیکن نہیں, اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کتنے اہمیت کے حامل ہیں, یہ بات بہت ضروری ہے. السلام علیکم. السلام علیکم حیدر بھائی. وعلیکم السلام جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر محمد علی بات کر رہا ہوں فرام جکما بار سے. جناب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ سر, ماشاء اللہ آپ کا پروگرام سن رہا تھا, بہت ہی اچھا آپ پروگرام کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ آپ کا.
سر ماشاءاللہ آج جو ہے نا آپ نے ایک سیٹنگ رکھی ہوئی ہے کہ فی جو کالر آتا ہے اس کی کال آپ صرف 3 منٹ تک لے سکتے ہیں. ہاں جی بالکل. چلو سر ماشاءاللہ سر یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے جو ہے نا آپ نے یہ 3 منٹ بھی بڑے اہم ہوتے ہیں آپ سے سوالات کرنے کے اور معلومات لینے کے. جی جناب. ماشاءاللہ سر میری ایک گزارش ہے. سر دیکھیں میں نہ کسی پارٹی کے اوپر تنقید کر رہا ہوں اور نہ ہی میں کسی جو کینڈیڈیٹ یہاں پر اس وقت الیکشن میں کھڑا ہوا ہے میں اس کے حق میں یعنی کہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن خدا را 75 سال ہو گئے ہیں یہ ہمیں آزاد پاکستان ملا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں سر 31 میری ایج ہے 31 سال کا ہوں میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری کنٹری میں نہ بالکل میں بولتا ہوں کہ جو امن پرست ملک ہے وہ پاکستان ہے. شکر الحمدللہ. اور ماشاءاللہ سر ہمارا ملک بہت ہی غریب ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی تعلیم یافتہ بھی ہے. ہمارے پاس ایسے ٹیلنٹ والے بندے ہیں جو اس وقت بیرون ملک میں جا کے اپنا سیٹل ہو گئے. ایسے ہی کیونکہ انہوں کو یہاں پہ وہ فیسلٹی نہیں ملتی ہے. صحیح. لیکن دیکھیں یہ حکمران ایک کونسلر سے لڑتے ہیں, کونسلر کے بعد پھر ایم پی پہ لڑتے ہیں, ایم پی کے بعد پھر ایم ایل اے پہ لڑتے ہیں, ایم ایل اے کے بعد پھر منسٹر پہ لڑتے ہیں, منسٹر کے بعد پھر وزارت پہ لڑتے ہیں. دیکھیں یہ کہاں سے کہاں تک پہنچتے ہیں یہ پیچھے نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے کیڑے مکوڑوں کو یعنی کہ پاؤں دے کے منہ پر آئے. اللہ اکبر. یہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں سر جو اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس کو ڈبل کرنے کے لیے. بس دیکھیں جس کی جیسی نیت ویسی مراد ہے اس کو ہم کہہ نہیں سکتے یا کہ بھائی تم ایسے کیوں کر رہے ہو ویسے کیوں کر رہے ہو. آپ دیکھیں جس کا جیسا مفاد ہوتا ہے یا جیسی نیت ہوتی ہے اس کو پھر ویسی چیزیں ملتی ہیں. وہ خیر ان کا اپنا ایک ذاتی معاملہ ہے کہ وہ کون کس کی سپورٹ میں ہے کون نہیں, کس کو سپورٹ کرتے نہیں کرتے. کوئی کسی کو پابند نہیں کرتا, نہ کسی کو آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو نہیں اس کو جو ہے وہ جو ہے اوپر لے کے جائیں. لیکن جو ہے بالکل آپ کی بات صحیح ہے. لیکن سر میں صرف اس بات پہ صرف یقین مانے میں صرف اس بات پہ تنقید کر رہا ہوں کہ خدا را 75 سال ہو گئے ہمارے ملک آزاد پاکستان کو. ابھی اس وقت اس دور میں آپ دیکھ لیں جو ہماری کرنسی ہماری نیچے تھی کافی ملکوں کی ابھی انہوں کی اوپر ہو گئی ہے کرنسی اور ہم لوگ وہیں کے وہیں ہیں. ہم باہر سے جو ہے نا دفاع سے ہم لوگ نہیں مرتے, ہم لوگ اپنے اندر سے ہی مرتے ہیں. جو خلافت ہوتی ہے جو بغاوت ہوتی ہے وہ ہر چیز ہمارے اندر پاپولر ہے یعنی کہ اپنے لوگ بچے ہوئے ہیں. لیکن خدا را یہ چیز ہے کہ ان حکمرانوں کو اللہ سبق دے, اللہ سمجھ دے کہ انہوں کی وہ دماغ کی بتی بجے کہ انہوں کو پتا چلے کہ بھائی ہماری عوام بھی ہے. ہاں جی بالکل. آپ کا شکریہ جناب محمد علی صاحب. اس وقت وقت جو ہے مکمل ہو چکا ہے. میں انشاءاللہ آپ سے اس موضوع تھینک یو جناب. تھینک یو سو مچ جناب محمد علی صاحب کوآپریشن کا. اور جناب سبھی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹائم بڑھایا جائے. میں میسج بھی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں, رپلائی بھی کر رہا ہوں. بات کرتے ہیں جناب. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم حیدر بھائی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں الحمدللہ اللہ کل حال. میں راہیلہ بات کر رہی ہوں. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں بھائی کہ وقت کی قدر کرنے والا بھی کامیاب ہوتا ہے. واہ واہ. ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور خلوص اور لگن اور جہد مسلسل. جہد مسلسل. واقعی ابھی ایک جی ابھی ایک ہمارے بڑے محترم کالر آئے, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم دیکھیں کتنی محنت سے کال ملاتے ہیں. واقعی کافی دیر ہو جاتی ہے لیکن ماشاءاللہ سے کال مل جاتی ہے. دیکھیں میں بھی اتنی دیر سے ٹرائی کر رہی تھی اور ماشاءاللہ سے آپ سے بات ہو رہی ہے. اور کتنے لوگ ہوتے ہوں گے جو ہم چھوٹوں کو جو ہے اس بہانے دعائیں ہم لے بھی لیتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں, ہے نا. ہم گھر بیٹھے نا کتنے لوگوں کو مطلب مخاطب کر لیتے ہیں, اپنی جو ہے بات پہنچا سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پلیٹ فارم ہے اور بہت اچھا آپ پروگرام پیش کرتے ہیں. بہت سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. جیسے ہمارے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کا بھی تو ایک وہ ہے نا, انہوں نے فرمایا ہے کہ اتحاد تنظیم یقین محکم, اس پہ بھی ہمیں چلنا چاہیے. یہ بھی کامیابی کے رستوں میں ہی ہے. بالکل سچی بات ہے یہ. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں وہ جو نور جنت میری بہن آتی ہے, اتنا ماشاءاللہ ان کا خوبصورت نام ہے. والد بھائی نے جیسے ان سے کہا کہ وہ آئیں اور جیسے بھی ان سے ہو سکتا ہے آپ بات کیجیے. ہمیں بھی بات کرنی نہیں آتی تھی لیکن پھر بھی ہم ابھی سیکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں.
एक भाई साहब ने आपके तो लिए बहुत बहुत पहले सारी मुझे कॉल दुआएं। करके यही कहा था, बहुत शुक्रिया कि जी हमें जी, सोच के इतनी सारी बातें बैठे, जब कॉल लगती तो अचानक से जो है ना सब चीजें ब्लैंक हो जाती हैं, समझ जी नहीं आता जी कि जी, बात नहीं करनी। काफी दफा ऐसा होता। जी हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा मैं कहना चाह रही थी कि हमारा एक बेटा है जहाँ से भाई जो FM 88 के जो है ना कॉलर, तो उनका बेटा बीमार था, उसके बारे में पता चला था कि कोई प्लीज बता दे फोन करके कि अब उसकी तबीयत माशाल्लाह बेहतर हो गई है। मैं बहुत दिल से दुआ कर रही ले हूँ। लें तो मैं खुद भी अगर मुझे मालूम हो तो मैं आपसे जी डिस्कस जी, कर। वो हुसैन, बच्ची का नाम हुसैन है और जहाँ से भाई हैं वो कॉल करते हैं, उनका बेटा है वो। और इसके अलावा तमाम बीमारों के लिए जी तमाम बीमारों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए, जो घरों में है, अस्पतालों में है, जो भी तरीका इलाज इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें शिफा डाल दे, बरकत डाल दे। और जो भी सुन रहे हैं, अभी भैंस कॉलोनी से कॉल आई, केटी बंदर से कॉल आती है, इतनी दूर दूर से आती है, सागर से आती है, हक चौकी से, जो भी जहाँ भी सुन रहे हैं तमाम को बहुत मेरा आज राना अस्सलाम वालेकुम। और भाई आपके लिए रहमान साहब भी आपको सलाम दे रहे हैं, कबूल कीजिएगा। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला दीन और दुनिया में इज्जत की रोजी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, वो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह। तो जनाब ये थी हमारे साथ हमारी राहिला बानो, और इसी तरह से आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जो मैसेज के ज़रिए साथ साथ हैं। इस वक्त काफ़ी लोग एतराज़ कर रहे हैं कि जी कॉल पर रब्ता नहीं हो पा रहा क्योंकि वक्त बहुत कम रहता है और लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद ज़की बात कर रहा हूँ, और सुनता तो रहता हूँ अक्सर, गाड़ी में जब भी सफर पे होता हूँ तो सुनता हूँ, लेकिन जी आपके इस मौजूद ने मुझे कुछ बोलने पे मजबूर कर दिया। बिस्मिल्लाह जनाब फरमाइए। देखिए बात मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन है बहुत बड़ी, लेकिन कोशिश करूंगा कि मुख्तसर तरीन करूँ। जी 3 मिनट है आप खुल के बात करें। दुनिया में सर आवाज जरा ड्रॉप हो गई आपकी, कैसी ऐसी जगह पर आ जाए जहाँ मैं आपको बात। हेलो जी मैं तो बिल्कुल ओपन से बात कर रहा हूँ। हाँ जी अब बताइए। मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को सिर्फ एक ही मकसद के लिए पैदा किया। अच्छा। और वो मकसद अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बयान किया कि वमा खलक़नल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया इंसानों और जिन्नों को माँ सिवाय उसकी इबादत के लिए। सही। तो दुनिया की जो कामयाबी है अल्लाह ताला ने उसकी यानी आखिरत की कामयाबी और दुनिया की कामयाबी अल्लाह ताला ने खुद डिफाइन कर दी है कुरान में, जिस पर हम बिलीव करते हैं कि हम अपने दीन के साथ और उसकी तगदो में जुड़ेंगे तो कामयाब होंगे। बिल्कुल। अगर कोई इंसान ये समझे कि कामयाबी पैसे में है तो कारून के पास तो बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको नाकाम किया। जी। फिरौन था, वो अपने आप को रब्बुकुमुल आला कहता था कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बावजूद उसको अल्लाह ताला ने नाकाम कर दिया इस दुनिया में। सही। इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके रफीकों को उसी समंदर से गुजार दिया और उनको कामयाब कर दिया, और उसी रब्बुकुमुल आला कहने वाले फिरौन को उसी पानी में गर्क कर दिया। हम लोग इस वक्त जो मेहनत कर रहे हैं दुनिया में अपने रब को राजी करने के लिए नहीं कर रहे। अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं इस दुनिया की भी, अगर हम इस दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं तो हमें सिर्फ एक काम करना होगा, वो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के नमूने पे चलना होगा। बिल्कुल, रुस्वाए हुस्ना, बहुत खूब। अगर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी को अपनी जिंदगी में नाफिज कर लेंगे, बिल्कुल, और अपने अल्लाह को राजी कर लेंगे इस दुनिया में, तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं तुम्हें दुनिया की बेहतरीन चीजें और बेहतरीन नेमतें इस दुनिया में दूंगा, लेकिन उससे कहीं बढ़ के अल्लाह ताला इनामात जो है वो आखिरत के बाद का जो सफर है और जो हमारा असल मुकाम है जन्नत में जहाँ से हम आए थे, हमें अल्लाह ताला वहाँ पे बड़े ऊंचे ऊंचे महलात उन सबसे नवाजेगा, वही उसका वादा है। तो हम कामयाबी इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं, कोई मेहनत पे ढूंढ रहा है, कोई जबान से कहने पे ढूंढ रहा है, कोई हुकूमत पे ढूंढ रहा है, कोई मतलब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन असल बिल्कुल
میں بس آپ کی بات کو یہیں پہ مکمل کروں گا جناب، کیونکہ میں نے ذرا بھی جو مختصر دورانیہ آپ کو دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ کی بات سے ایک اور مجھے بات کرنی ہے، میں یہاں آپ کی بات کو مکمل کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. ذکی صاحب انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پھر آپ سے اسی حوالے سے ضرور ملاقات رہے گی اس ریڈیو کے توسل سے. بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ. سر آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. الہی آمین. تھینک یو سو مچ جناب، بڑی اچھی انہوں نے بات کہی. ذکی صاحب نے ان کی بات سے تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا. اس سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جب ہم ان کی سیرت کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آج ہمیں جو پریشانیاں، ڈپریشن، ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم آئیں تو صحیح اس طرف. یہ ایک دعوت ہے، سوچیے گا ضرور، اس پہ بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فائنلی میری کال مل گئی. جناب آپ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ مسکان صاحبہ. مسکان صاحبہ جی کیا کہیں گی آپ؟ پتہ ہے میں 2022 سے آپ کا شو سن رہی، مطلب 10 سے 12 شو کیا کرتے تھے. اچھا جی ماشاء اللہ، تھینک یو. اور جب سے وہی اسی ٹائم سے میں کال کر رہی ہوں، لیکن آج ہی میری کال مل گئی. اتنی خوش ہوں، تھینک یو. چلے اب تو لگتا ہے کوئی بات نہیں ہوگی پھر. پتہ ہے میرے ہاتھ ہی کام رہے خوشی سے. چلیں جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. کامیابی کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ آج آپ کی کال لگ گئی تو آپ کامیاب ہو گئی ہیں، یہ سمجھیے. بندے کو بس کامیاب ہونے کے لیے، مطلب جو بندہ گر کے اٹھ جاتا ہے حوصلہ، وہی اسی کو کہتے ہیں. صحیح. ہاں مطلب حوصلہ، صرف مطلب حوصلہ چاہیے. اور سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بولوں. جی آپ پھر پروگرام سنیں انشاءاللہ، پھر آپ سے نیکسٹ ویک میں پھر کل بات کریں گے، یا آپ میسج پہ بات کر سکتے ہیں. آپ جی میں نے کہا آپ یا تو فیس بک پہ میسج یا کامنٹ کر کے بات کر لیں، تاکہ آپ کو جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ دوبارہ ہی رہے. جی مطلب یوز نہیں کرتی. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جی کال کرنے کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی. جی بتائیے. کیا آپ ایک دن 2 گھنٹے شو کر لیا کرو؟ اچھا جی. یا 2 دن مطلب 2 گھنٹے شو کر لیا کرو. چلیں ٹھیک ہے جی، نوٹ کر لی ہم نے آپ کی بات. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. تھینک یو جی، تھینک یو. اللہ حافظ، ایمان اللہ. تو جی یہ ہمارے ساتھ تھی مسکان صاحبہ. اچھا جناب ہماری بات ہو رہی ہے اس وقت. میں ذرا فیس بک کے بھی کامنٹ ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں. شجاعت احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھا لگا شجاعت صاحب. امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، انشاءاللہ آپ سے ضرور رابطہ ہوگا. اور راجہ علی سکلین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صنم ناز، نذیر کھوسرو صاحب، علی پسند اور واجد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ساجد علی صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ. جواد حسین پیزا صاحب، بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا. اور کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کال نہیں مل رہی، تو جناب ہمت نہ ہاریں، کال کرتے رہیں، کیپ ٹرائنگ. اور آخری سیکنڈ لاسٹ کوئی کال لے لیں، پھر بعد مکمل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیدر بھائی کیا؟ اللہ کا شکر ہے جناب، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں. الحمدللہ میں آ گیا. بہت سر آواز تھوڑی سی آپ کی ذرا بریک ہو رہی ہے، ذرا تھوڑا زور سے بولیں تاکہ میں سن سکوں. میں نے کہا ابھی استعمال سے آ گیا، بڑی سردی لگ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے. اچھا ہاں جی، میں بھی ابھی شام میں تھا اوپر ہی چھت میں بھی یہ چیز آبزرو کرتا کہ آج ماشاءاللہ بڑے اچھا ٹھنڈا مزیدار موسم ہو گیا. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا بڑی ہوا سب کو. بڑی ہوا چل رہی. میں ابھی استعمال سے آ گیا ہوں. ابھی آدھا گھنٹہ مجھے استعمال ہے. بہت سردی ہے، بہت زیادہ. جی میں تقریباً وہاں پڑی سردی، اثر کی بڑی، مغرب کی بڑی. ابھی میں آ گیا. صحیح. تو آپ کے لیے میں نے بہت ساری بہت شکریہ. تمام جو بیمار مظفر بھائی کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا جناب. عابد صاحب سے انہوں نے بھی ہمیں کال کہا، اور ایک اور صاحب کی بھی بات ہو رہی تھی ابھی پروگرام میں. نہیں بالکل نہیں. حیدر بھائی میں دل سے کہتا ہوں ایمان سے، آپ جو اللہ گواہ سب کا نام دیتے ہیں، سب کی دعا کی میں جو ہے مظفر بھائی ہو گئے، سب کے میں دعا ہے. جتنے ہمارے کولر بیمار ہیں، جو آتے ہیں جو بیمار ہیں، سب کے لیے سب کو شفا چاہتا تھا. سب کو جو بیمار ہیں چلے گئے، ان کو بھی میں نے مغفرت کی دعا کیا تھا. سب کو سب کی مشکلات کو آسان کریں الہی. آپ کی مشکلات سب جتنے ہمارے بہن بھائی سب کو دعا کیا تھا. سب کو
ہے نا آباد رکھے جو ہے سچے نصیب فرمائے. الہی آمین الہی. بھی دعا حیدر بچوں کو اللہ پوچھ کر کے جتنے بھی آ رہے ہیں سچے میں دعا کی یعنی کہ سچے میں دعا کی. بہت شکریہ آپ کا جناب. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے اب نیکسٹ ویک میں ہوگی ملاقات. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ابوبکر بھائی تھینک یو سو مچ جی. اللہ حافظ فی امان اللہ. تو جناب بس باتوں کا سلسلہ بھی یہاں ختم ہوا چاہتا ہے اور جواد حسین پیزا صاحب آپ کے کنٹینیوسلی میسیج آ رہے ہیں اور میں معذرت بھی چاہوں گا کہ جناب آپ کی کال جو ہے وہ کنٹینیوسلی نہیں لگ رہی, لیکن میں ضرور آپ کو پروگرام کے آخر میں ضرور اس کا جواب ضرور دوں گا فیس بک کے اوپر ہی. اچھا جی لاسٹ کال لے لوں پھر میں بات مکمل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیدر بھائی کیا حال ہے؟ کہہ رہے تھے. اللہ کا شکر ہے جناب. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی حیدر بھائی میں محمد رحیم بات کر رہا ہوں گگر پارک سے. رحیم صاحب جی سر. ہاں سر ماشاء اللہ کافی ٹائم سے رات کو بھی کوشش کیا نمبر نہیں لگا. آج ماشاء اللہ کامیابی مل گئی, نمبر مل گیا سر. کامیاب ہو گئے, سرخرو ہو گئے آپ. ماشاء اللہ بالکل سر ماشاء اللہ. آپ کا ٹاپک رات کو بھی سنا تھا اچھا ہے. بس یہ حیدر بھائی ہے کہ ہم لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں. اللہ کے رسول کو تو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کی نہیں مانتے ہیں سر. صحیح. دعا میں یاد رکھنا ہے سر. اللہ کا باقی سب کو سلام. خاص کر کے چاچا اسماعیل کیٹی بندر والے کو سلام. ابو بکر بھائی کو سلام. ٹھیک ہے سر. چلیں ٹھیک ہے. دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. محبوب خان صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جواب صاحب آپ کا میسج پڑھ لیتا ہوں. حیدر بھائی کال تو نہیں لگ رہی. کامیابی اچھا جی روشنی ضرور ڈالوں گا. چلیں جی مجھے انتظار رہے گا. میں فری ہو کے آپ کا میسج پڑھتا ہوں, ضرور اس پہ آپ کو جواب دیتا ہوں. پھر ایک لاسٹ کال لے لوں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سا بات ہے؟ اللہ کا شکر. کراچی لائنزیری سے بات کر رہا ہوں سر. شراز صاحب جناب بالکل انتہائی مختصر 1 سے 1.5 منٹ میں مزید دے سکوں گا. آپ بات کریں جناب. سر بس میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں سر. کوئی بندوں کو جیسے پرموٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہو سکتا ہے؟ پرموٹ کرنے سے مراد آپ کی؟ سر جیسے میں آپ کو اپنی وائس سنوں, مجھے شوق ہے, بہت شوق ہے سر. ایاز بھائی سے میری بات ہوئی FM 100 سے. اچھا زبردست. تو سر اگر میں آپ کو ایک اشعار سنا دوں بس زیادہ ڈسٹرب والا کام نہیں. چلیں بس بہت مختصراً بس. بالکل بالکل سنا رہا ہوں آپ کو. جی بتائیے. دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں, رات دن تجھ کو میں جینے کی دعا دیتا ہوں. دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. اس وقت بس وقت کی بہت قلت ہے کہ میں آپ کی بات مکمل نہیں کر سکوں گا, اس سے انتہائی معذرت چاہوں گا. تو جناب بس یہاں پر آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. کامیابی کے حوالے سے آج کا جو سفر ہم نے لے کے چلے, چونکہ بعض اوقات کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کو مختصر سے وقت میں مکمل کرنا تھوڑا سا واقعاً ٹپیکل ہو جاتا ہے, اور آپ لوگوں کی جو گزارشات ہیں کہ جی وقت کو جو ہے بڑھایا جائے, اس پہ بھی ضرور نوٹ کیا گیا, اور کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اور ٹائم آپ لوگوں کے لیے بھی ضرور اس میں ایڈ آن کیا جائے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور آپ کا ہمارا محبت کا پیار کا سلسلہ یوں ہی قائم و دائم رہے. تو جناب زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیے. چودھری اعجاز الطاف صاحب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں کوشش کروں گا بفضل خدا میں انشاءاللہ آپ کے اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور میں ونس اگین آپ سب پارٹیسپینٹ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. فیس بک لائیو پر بھی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, کال کے ذریعے بھی آپ پروگرام میں شامل ہوئے. میسیج والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ حبیب صاحب آپ کی اس ریکویسٹ کے اوپر ضرور عمل کیا جائے گا. تو جناب یہیں پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس خیر دعا کے ساتھ کہ جا رہے ہیں خوش رہیں آباد رہیں, اپنے اور میں چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کرتے ہیں آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. فی امان اللہ.